اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 9 سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور ہی نہیں۔ علماء کرام اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس طرح کے اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اصل میں اگر وہ حضور کو، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں تو دراصل وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں تو حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اسی طرح وہ رب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے خلیفہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ تو اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا تقیہ جو ہے یہ بدترین عیب ہے اور اس پر سخت عذاب ہے۔ جس مذہب کی بنیاد تقیہ پر ہو وہ باطل ہے، اور تقیہ جو ہے دردناک سخت عذاب کا مستحق ہے۔ تقیہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ زبان پر ایک چیز ہو اور دل میں دوسری چیز ہو، جیسے کہ منافق کرتے ہیں کہ ان کے منہ پر تو زبان تھا، اسلام تھا، لیکن ان کے دلوں میں جو ہے وہ کفر بھرا ہوا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تقیہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان تقیہ بازوں کو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ اس آیت کے تحت علماء کرام اس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے مومن اور کافر دونوں کو راضی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پالیسی دان ہیں، ہم صلح کل ہیں، اور معلوم ہوا کہ اصل میں جو صلح کلی ہے، یعنی چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے منافق ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے بد مذہب ہو، جو بھی ہو، ہم سب کو راضی رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ فساد کی جڑ ہے، اور ہر فساد اسی صلح کلیت سے ہی نکلتا ہے۔ تو ہم سونا خالص اچھا لگتا ہے، جو اچھا سونا ہو، جو کھوٹ سے پاک ہو، وہ سونا اچھا لگتا ہے۔ تو مومن کو بھی خالص مبارک ہے، مومن بھی خالص ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کا ایمان ادھورا ہے، اور وہ تقیہ جو ہے ہرگز کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ہمیں کامل اور مکمل دل و جان سے ایمان لانا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل میں وہی بے وقوف ہیں جو ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں اگر ناس سے مراد یعنی جو لفظ ناس آیا اس سے مراد صحابہ ہوں تو معلوم ہوا ایمان وہی ہے جو صحابہ کی طرح ہو۔ اگر ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ صحابہ ایمان کی کسوٹی ہیں، اگر ہم اس کسوٹی پر اپنے ایمان کو پرکھیں تو جیسے صحابہ کا ایمان ہے اور ہمارا بھی وہی ایمان ہے تو اصل ایمان یہی ہے اور کامل ایمان بھی یہی ہے۔ جس کا ایمان ان کی طرح نہیں ہے وہ بے ایمان ہے۔ اگر عام مسلمان مراد ہوں، اگر ناس سے مراد صحابہ نہیں ہے، عام لوگ مراد ہیں، تو معلوم ہوا راستہ وہی برک ہے جو عام مومنین کا ہو، عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے جسے مسلمان اچھا سمجھیں، یعنی جسے تمام مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے، یعنی جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں، تمام عام مومنین اچھا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو عام مومنین کیا کیا چیزیں اچھی سمجھتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں محفل میلاد بھی آ جاتی ہے، اس میں 11ویں شریف وغیرہ بھی عام مسلمان اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم بھی محفل میلاد کو اچھا سمجھیں گے، ہم بھی 11ویں شریف کو اچھا سمجھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام عام مومنین، عام مسلمان اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، تو ہمیں بھی اس چیز کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ اور یہ قرآن سے معلوم ہے کہ اگر صحابہ مراد ہیں تو ہمارا ایمان بھی صحابہ کی طرح ہو، اگر عام مومنین مراد ہیں تو ہمارا بھی ایمان اور ہمارا بھی اسلام۔ تو حضور کی یہی حدیث ہے کہ جس کو عام مومنین اچھا سمجھتے ہوں، بھلا سمجھتے ہوں، وہ اللہ کے نزدیک بھی بھلا ہے۔ تو تمام مومنین میلاد النبی کو بھلا سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ بھی اچھا ہے۔ 11ویں شریف کو بھی اچھا سمجھتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ بھی اچھی ہے۔ تو عام مومنین اچھا سمجھ رہے ہیں، اللہ بھی اچھا سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اور لہذا یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو اس سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ صالحین کو برا کہنا یعنی نیک بندوں کو برا کہنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، جیسے رافضی ہیں صحابہ کو شب و ستم کرتے ہیں، اور جیسے خوارج ہیں اہل بیت کو شب و ستم کرتے ہیں، جیسے غیر مقلد امام جسے غیر مقلد ہیں وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو شب و ستم کرتے ہیں، اور وہابی جو ہیں وہ اللہ کے ولیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ان سب کو ان آیات سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خود بدلہ لیتا ہے، کہ رب نے جواب میں احمق فرمایا، یعنی اگر انہوں نے فرمایا کہ ہم انہی کی طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے انہیں جواب نہیں دیا، صحابہ نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ اگر وہ صحابہ کو یا عام مومنین کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے بے وقوف وہی ہیں جو صالحین بندوں کو اور وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ علماء کو بے دینوں کے طعنوں سے برا نہ ماننا چاہیے، کیونکہ بے دینوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ اللہ کے جو علم کے وارث ہیں، جو علماء ہیں، ان پر ہمیشہ وہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ تو علماء سے یہی گزارش ہے کہ آپ دین متین کا کام دل و جان سے کرتے رہیں۔ یہ منافقین کا یہ پرانی روش ہے کہ وہ علماء پر شب و ستم کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمیں صحابہ والا ایمان چاہیے، ہمیں آل بیت سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں امام اعظم کے طریقے پر چلنا چاہیے، ہمیں 11ویں شریف بھی منانی چاہیے، ہمیں عید میلاد النبی بھی منانا چاہیے، اور سب کا اچھا ہے، اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔